آج کل علی ولی اللہ کا ناظرہ دور ہے. نعرہ ولایت علی ولی اللہ، نعرہ ولایت علی ولی اللہ، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد. مرضی ہے تیری بیٹے میں ترمیم کرنا، سلطان عقل و عشق کو تسلیم کرنا. مرضی ہے تیری بیٹے میں ترمیم کرنا، سلطان عقل و عشق کو تسلیم کرنا. بچپن میں دیکھ لے ذرا دوست رسول پر، بچپن میں دیکھ لے ذرا دوست رسول پر، بیٹوں میں نے حسین کی تعظیم. یہی اسلام کے محسن جہاز دی کا لنگر ہیں، یہی تسلیم کے قاسم، یہی مختار کوثر ہیں. کسی کے 3 رہبر ہیں تو ہوں، لیکن ہمیں کیا غم، ہمارے 5 ہیں، 12 ہیں، 14 ہیں، 72 ہیں. آواز بلند صلوات. خاص طور پر کی جو ہے وہ دیسی مسلمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء خاتم النبیین ابی القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله عليهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. حضرت عمر کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کی ساتھ مجبور ہے، اس کی وضاحت
تو یہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی ام کلثوم جو محمد بن ابی بکر کی سگی بہن تھی اور محمد کی اور ام کلثوم کی ماں کا نام اسماء بنت امیہ تھا. تو جب ابو بکر دنیا سے جو ہے وہ آخرت کی طرف سدھارے تو اس وقت جو ہے وہ ان کی بیٹی اور بیٹا حضرت علی نے اسماء بنت امیہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی تو گھر میں آئے تھے اور حضرت ابو بکر خود رشتہ لے کر گئے تھے اپنی بیٹی کا جو اس دور میں 16-17 سال کی تھی. تو حضرت عمر کے نکاح میں آنے کے 2.5 سال بعد وہ دنیا سے کوچ کر گئے تھے. جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا تھا اور حضرت عمر نے وہاں پر ان کی نماز جنازہ مدینہ میں سب موجود ہے. ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی. اور جو حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی ہے سیدہ زہرا کی اولاد سے سیدہ زینب کی چھوٹی بہن ام کلثوم ان کی جو شادی ہے وہ حضرت عبداللہ بن جعفر تیار سے جو چھوٹے بھائی ہیں محمد بن جعفر تیار ان کے ساتھ ہوئی تھی. اور یہ اس دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ صرف جو ہے وہ 3.5-4 سال کی تھی. اور جو ہے یہ کربلا کی جو ہے وہ مسافرہ شام ہے. کربلا میں قید ہوئی, شام میں گئی, اس کے بعد آپ کے کچھ بات ہے مدینہ واپس آئی اور آپ جا کر شام میں گئی. اس وجہ سے یہ دونوں مختلف ہستیاں ہیں. نام ایک کی وجہ سے لوگوں کو اشتباہ ہوتا ہے تو ایسا نہیں. اس کے بعد امام حسین نے اپنی بہن کو اپنی شادی کے بعد رونے ماتم جو ہے رونے ماتم کی بجائے صبر کرنے کا حکم نہیں دیا تھا. تو شیعہ رات کیوں ماتم کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ صبر کے معنی جو بی بی سیدہ زینب کو سمجھ آئی تھی وہ بھی ہمیں سمجھ میں آئے. صبر سے مراد رونا رکنا نہیں ہوتا ہے, رونے سے رک جائے. اگر صبر سے مراد بے صبری رونا ہو تو پھر آدم بھی نہ روتے, بے صبر نوح بھی نہ روتے, آپ بزرگوں کو بے صبرا سمجھ رہے تو روتے رہے. حضرت یعقوب نہ روتے. رونا بے صبری کی دلیل نہیں. جہاں پر اختیار ہو, اقتدار ہو, سیدہ زینب سلام اللہ ایسی طاقتور ہستی تھی, اگر وہ اشارہ فرماتی کربلا پورا اٹھا کر جزید شام کو میں پھینک ہدایت کو ایسے ہی چلنے دیا اور اپنی موج ڈالا قوت سے انہوں نے ان کو فنار نہیں کیا, صبر کیا. رونا چھوڑنے کی بات نہیں. امام حسین کی نماز آپ کو صرف پڑھتے تھے کیونکہ امام کی طرح شیعہ حضرات 2 نمازوں کو بٹھا کر کے کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا اگر سنت 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نماز نہیں کیا کرتے تھے؟ تو یہ جو ہے بات آپ کو غلط فہمی اس کے لیے ہوئی ہے کیونکہ جو صرف آپ 2 کتابیں پڑھ لیں اپنی بخاری اور مسلم, ان میں 7 حدیثیں ہیں کہ رسول پاک نے نمازیں جمع کر کے پڑھی مغرب اور عشاء کو اور اس وجہ سے. تو اگر نمازیں علیحدہ علیحدہ پڑھ رہی ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں پوری اپنی حکومت میں یہ خط مت بھیجتے کہ جمع بین الصلاتین جائز ہے, ظہر کے ساتھ عصر ملا اور مغرب کے ساتھ عشاء. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, اس کو موطا امام مالک میں لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اگر تو ہے وہ رسول پاک گھر میں پڑھتے تھے مدینہ میں نمازیں علیحدہ 5 وقت کی, تو پھر حج میں بھی رسول 5 وقت کی نمازیں پڑھ کے دکھاتے. واقع تو پوری جتنے مولوی ہیں ان کوئی 5 وقت کی نمازیں 5 وقتوں میں نہیں پڑھتے. حج میں سارے 5 نمازیں 3 وقتوں میں. قرآن پاک میں نمازیں 5 بتائی گئی ہیں, وقت 3 ہی ہیں. اگر کوئی 5 وقت لے آئے گا تو پھر ہم نمازوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیں. جب جدید کے سپاہی کہتے تھے امام حسین کے پیچھے نماز ادا کی تو اسے ہاتھ کھول کر نماز پڑھی, کیونکہ شیعہ کا دعویٰ ہے کہ امام حسین بھی نماز ہاتھ کھول کر پڑھتے تھے تو کہتے ہیں امام نے نماز پڑھی. کیا اس دور میں مختلف طریقوں سے نماز ادا کی جاتی تھی؟ یعنی شیعہ جاتی اس طرح نماز پڑھتے تھے جیسے آپ کو اہل سنت اپنے طریقے سے اس طرح سے نماز پڑھتے تھے. جو ہے وہ ڈکلائن فال آف دا رومن ایمپائر ایڈورڈ گیبن کی اس میں یا پیکیلیٹی میں یا جتنے جو ہے انگریز مورخین جنہوں نے اسلام پر کتابیں لکھی, انہوں نے کہا کہ کربلا سے پہلے کوئی سنی شیعہ نہیں تھا.
ہاتھ باندھ کر نمازیں پڑھتے رسول پاک سرکار، ہم مان لے کر ہاتھ باندھ کے پڑھیں تو کم از کم مسلمانوں کو پتہ تو ہونا چاہیے کہاں پر ہاتھ باندھتے ہیں۔ اب یہ قانون ہے فقہ، اور اس کو میرے بزرگ مولانا سکرین صاحب جیسے ہستیاں بیٹھی آپ کہتے جانتے ہیں کہ اصول فقہ میں ایک قانون ہے کہ اذا تعارضا تساقطا، کہ جب دو باتیں آپس میں متعارض ہو جائے، ٹکرا جائے تو دونوں ساقط ہو جاتے ہیں۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہاتھ یہاں باندھنے ہیں، یہاں باندھنے، یہاں باندھنے، باندھنے ہیں، بھول جاتے ہیں، باندھنے کی کوئی دلیل نہیں، صرف چیز میں باندھے ہوئے جو باندھتا ہے باندھ رہا ہے مجھے خود نہیں پتا کہ میں نے صحیح باندھے ہیں یا غلط، اس لیے حقیقت یہ کہ ہاتھ کھل جانے چاہیے۔ اس لیے جو سنی بھائیوں میں امام مالک ہے جو مدینہ کے واحد امام ہے، باقی امام تو دور دور کے علاقوں میں سے ابو حنیفہ کوفہ کے تھے، کدھر کے، تو صرف مدینہ کے ایک ہی امام ہے مالک جو 93 ہجری میں دنیا میں پیدا ہوئے، یہ امام مالک۔ انہوں نے سنی بھائیوں میں ہاتھ کھول کر نماز پڑھائی ہے، اس لیے ہاتھ کھولنے پر سنیوں کا بھی اتفاق ہے، شیعوں کا بھی اتفاق ہے۔ اختلاف ہے کیونکہ جب باندھتے ہیں تو فرقہ بنتا ہے، کوئی یہاں باندھ کے بھی ہو جاتا ہے، تو یہاں باندھ کے جو ہے باندھے تو طریقہ پہ اپنے اپنے جگہ پہ کوئی فرقہ واریت کی دلیل بن جاتے ہاتھ باندھنے۔ اگر دن چھوڑ دی جائے سارے کھول لی ایک طرح کی نماز ہو جاب سے دل غلام کرتے ہیں، تو بہرحال اس کے لیے یہ معمولی باتیں یہ مجلس ملا پوچھا کرے، بعد میں پوچھا کرے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھائی سمجھتا میں جو کیا کیا پہلے کیا گیا، اگر مجھے آپ نے ممبر سے کھلکا لیا نا تو مولا کا کرم ہی کوئی نہیں ملے۔ آپ بھی دوں گا اور پکڑا بھی نہیں جاؤں گا، بے شمار کرتا ہوں میں دوسرے میں شاذلی صاحب اگر ایک منٹ اجازت ہے میں یہ بتا دوں شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں۔ باطل کی سازشوں کو کچلتے رہیں گے ہم جب تک رہے گا ہاتھ میں پرچم حسین کا، باطل کی سازشوں کو کچلتے رہیں گے ہم جب تک رہے گا ہاتھ میں پرچم حسین کا۔ کثرے جزیزیت کی دراروں سے پوچھ لو، کثرے جزیزیت کی دراروں سے پوچھ لو، تاریخ انقلاب ہے ماتم حسین۔ آپ کو جہاں پہ شکر گزار جب بھی گفتگو جو ہے وہ آپ کے لیے عرض کرنے کا ذہن بناتا ہوں تو اس میں ایک مقصد بھی ہوتا ہے کہ جو مومنین طالبان علم ہیں ان کے لیے میں اپنی ذمہ داری کو پورا کروں تو جو ہے وہ فکری ارتقاء آپس میں ہوتا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ ذہنی طور پر آپ نسبتاً جو ہے کچھ اور چیز ہمارے پاس جمع ہوگی۔ جیسے قرآن کی آیت تدبر نہیں کرتے لوگ، تو قرآن میں آیا ہے وہ اللہ اکبر یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ جو مٹی کے بچے ہیں یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی غلط خبروں سے بجھا دیں۔ واہ 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 کیا بات ہے۔ اس سے سورۃ صاف کی آخری اور یومی ہے، ناراض ہو نہ پورے 12 بجے تک میں پڑھ دوں گا، اس سے زیادہ بسم اللہ جناب بسم اللہ۔ آپ نے بٹھائے مجھے اتنی دیر سے جب سے اگر آپ پہلے کہیں گے تو پہلے بند کر دیں گے۔ الہی آمین۔ یریدون یعنی کوئی ایسے ہے جو چاہ رہے ہیں بجھا دیں نور اللہ، اللہ کے نور کو بافواہہم اپنی افواہوں سے، واللہ متم نورہ، اور اللہ جو ہے وہ اپنے نور کو کمال پر لازمی دکھائے گا، پورا کرے گا، کمال پر دکھائے گا، اس کے ظہور کو کامل فرمائے گا۔ لو کارہ الکافرون، چاہے کافروں کو کتنی تکلیف ہو، لیکن اپنے اہم چاہتے دلوں کو سلام کر تو جو حد یہ کس کو کہا گیا ہے؟ سرکار امام مہدی علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ اب آپ جا کر ان لوگوں کے عقیدے کو
پڑھ لیں جو بھی ہیں، چاہے وہ شیعہ بنے ہوئے ہیں چاہے وہ کوئی اور بنے ہوئے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ محمد والے محمد ہماری طرح کے قانون فطرت میں ہے، میں پڑھ کے آیا ہوں عرش سے، مجھے پتا ہے کہ فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ ہماری طرح کے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے نور کو اپنی افواہوں سے بجھانا چاہتا ہے، جو نور محمد والے محمد کو اپنے جیسا کہے وہ قرآن کے کافر قرآن کے کافر ہے، سرکار جن کا بار بار نور ہے ان سے پہلے کتنے نور نور ملا نور ہے، ہر کوئی آخری سے پہلا بلند اگر ان کا ظہور عام ہوتا تو سرکار حجت عمومی جو ہے آپ کا ظہور ہوتا، لیکن آپ کا ظہور تو ہے ہی نور کے ساتھ مجھواتا ہے، وہاں پر بشریت کے تقاضے جو ایک دم رہتا رکھتی ہے، تو جن کا بار بار اس قوت قبالیہ کے ساتھ آ رہا ہے ان کا پہلا کیسے آیا؟ میرا ابھی یہ نہیں، میں آپ سے ایک اور تنظیم پر قریب لانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی، اس اللہ نے اپنے سارے رسولوں کو ارسال کیا ہے ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور حق کے دین کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین سارے دوسرے دینوں پر فتح یاب ہو جائے، غالب آ جائے، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو کتنی تکلیف ہو۔ یہ رسول کس کو کہا؟ محمد سرکار، اگر محمد سرکار کو رسول کہا تو مجھے بات چاہیے، تو رسول محمد ہے، محمد الرسول اللہ، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا، لیکن دین تو غالب کریں گے مہدی علیہ السلام، تو مہدی کہاں سے آئے؟ محمد تو رسول ہوئے، اللہ نے ارسال کیے، تو مہدی کہاں سے آئے؟ کیا ہم کہیں گے وہ ہماری طرح کے بندے یا آپ سے دلوں کو کلام کر؟ مہدی علیہ السلام کا آپ کی فکر میں جو معرفت امام ہے، آپ کی نگاہ فکر میں سرکار مہدی کا درجہ کیا ہے؟ کیا وہ ارسال ہوئے ہیں، بھیجے گئے ہیں، یا یہیں کے ہیں؟ محمد کو تو رسول کہہ دیا اور مہدی سرکار کو رسول کہہ اس کو کہیں لشکر، کیا بات ہے، یہ لفظوں میں مقید کر کے ہدایت کو روکنا یہ سازش شیطان ہے۔ دین لفظوں میں مقید نہیں ہوتا، دین جو ہے وہ اس وقت جب عقل غلط ہو جائے، کسی کے درجہ کو گھٹانا چاہے پہچان کر، تب غلط ہوتا۔ دین الفاظ کا نام نہیں ہے، اس لیے دنیا نے دین کو الفاظ بنا دیا، لفظوں کی کھیل نہیں دی۔ دین عقل کا نام ہے، معرفت کا نام ہے، پہچان کا نام ہے، وجوہات چاہیے چاہیے۔ اللہ اکبر، جو سچے رسول کو ارسال کیا گیا، لیکن جو بھی اس نور رسالت کا ٹکڑا ہے وہ بھی ارسال ہوا۔ سارے درود مانتے ہیں، سارے عرش مانتے ہیں، سب محمد کے نور کے ٹکڑے ہیں، کلنا محمد، لیکن منہج کتنی جو ہے وہ کمی ہے عقیدہ میں، چیزیں جن کو ماننا لازم ہو وہاں پر وہم نظر آتا۔ یہ رسول کی اطلاع میں آپ کو بتا دوں کہ جب سرکار حجت اثر علیہ السلام آپ کا جو ایک اس میں گرامی ہے وہ الرسول بھی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا آپ سے کوئی بات چاہے، یہ الرسول بھی۔ اب رسول جو ہے رسالت لفظ رسول، اس کی ایک صرف نام میں رسول مراد نہیں
ایسے رسول جو کہ رسالتیں جو ہے وہ صغرا پر تھے جن کی رسالتیں وقتی، اور ایک محمد جو کہ رسالتیں جو ہے وہ خصوصی ہے، رسالت کبریٰ سے کہا گیا آپ سید المرسلین۔ لوگ عمومی طور پر رسول اسے سمجھتے ہیں جو آفاقی رسول، آفاقی سے مراد یعنی اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہو معاشرہ کے لیے پیغام ہدایت لے کر، اسے کہا جاتا ہے آفاقی رسول۔ لیکن علماء متکلمین نے رسولوں کی دو قسمیں کی، ایک کو کہا آفاقی جو معاشرہ کو بتائے، اور ایک رسالت ہے نفسی، رسول تعلق ہوتی یعنی جو اپنے نفس میں رسول ہوتا ہے، اس کو باہر سے ہدایت کی حاجت نہیں ہوتی۔ یعنی رسولوں کی دو قسمیں، متکلمین نے جو علم الکلام میں بحث کرتے ہیں، جب انہوں نے عقیدے کو دیکھا کیفیات میں تو دو طرح کی قسمیں بیان کی۔ ایک رسول کون تھا جو معاشرہ پر آفاقی یعنی جو معاشرے کو بتائے، یونیورس کو بتائے کہ یہ ہدایت ہے، یہ پیغام ہے، وہ ہے آفاقی رسول باہر کے۔ اور دوسرا رسول انف ہوتی جو اپنے وجود پر ہو۔ آفاقی رسولوں کی دو قسمیں ہیں، جان سے ضرور کلام کر۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے لیے جو ہے اس لیے بیان کرتا تھا آپ کو معصوم سمجھ میں آ جائے، اس لیے جلدی بات کرتے ہوئے۔ آفاقی رسولوں کی دو قسمیں، ایک اس میں بشری رسول، ایک ملکی رسول۔ کہاں کیا یعنی فرشتے بھی رسول ہوتے ہیں اور بشر بھی رسول ہوتے ہیں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورۃ الحج کی 75ویں آیت میں اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس اجمعین، اللہ رسول فرشتوں میں سے بھی بناتا ہے اور انسانوں میں سے بھی بناتا ہے۔ یہ دو طرح کے رسول ہیں، ملکی فرشتے ملک والے، اور دوسرے کون سے جو بشری انسانوں میں تو جاتا ہے۔ اب یہ جو آفاقی رسول ہے جو ملکی اور بشری ہے، ان کی دو طرح کی طاقتیں ہوتی ہیں، جانتے ہیں وہ خلاف کرتے ہیں۔ ایک وہ جو ملکی ہو یعنی ایسے اقتدار ملک میں قوت رکھتے ہو، یعنی وہ اللہ کے نظام سے کوئی خاص ملکی وقتی ایک جو ہے وہ تقریبی اختیار لے کر آئے، اسے کہا جاتا ہے ملکی توجہ چاہیے۔ دوسرے ایسے رسول ہوتے ہیں جو اس ملکی رسول کو طاقت اختیار ادا کرنے والے ہوتے ہیں اور اس وقت وہ رسالت آفاقی کے مانی ہوتے ہیں، جانتے ہیں لوگوں کو کلام کرتے ہیں۔ تو یہ رسولوں کی دو قسمیں ہیں، جیسے جبرائیل آیا بی بی مریم کے پاس اور آ کر کہا انما انا رسول رب لأہب تاکہ غلام زکیہ، امی کے سورہ کی نسل ہے کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا اور میں رسول ہوں، بیٹا ہوا رسول ہوں، جبرائیل رسول بن کر آیا اور تاکہ تجھے پاکیزہ بیٹا ہوں۔ جبرائیل کے پاس کیا تھا؟ جبرائیل کے پاس یعنی اس کو کسی نے وہ عطا کی تھی قوت، اور اس نے آ کر مریم پر کلمہ پھونکا اور مریم کے جو ہے عیسیٰ ظاہر ہو گیا۔ یہ جبرائیل کی ذاتی قوت نہیں تھی، یہ ملکی تقویتی اختیار اس کو کسی نے عطا کیا تھا۔ جبرائیل نے مریم پر کلمہ پھونکا تھا، کن نہیں کہا، لیکن امام رضا نے شیر کو کن کہا۔ جبرائیل کسی نے لے کر آیا، یہ اس کو اختیار پھر ملک عطا ہوا وقتی، لیکن امام رضا نے کسی سے مانگا نہیں تھا، رسول کو دے کر معقول نہ چاہتا۔ جانتے ہیں لوگ امام نے یہ نہیں کہا میں بھیجا گیا ہوں، جبرائیل ہے مجھے کسی نے بھیجا، انما انا رسول رب سے رب کی طرف سے اعلان کیا گیا۔ کسی وقت اب اللہ نے جبرائیل کو کون دیا،
اگر اللہ نے خود جبرائیل کو دیا ہوتا تو امام رضا بھی اللہ سے مانگتے. یہ ہے ملکی رسول وہ ہوتا ہے جو اختیار تقویم میں دوسرے آج کل وہ اللہ ہی اللہ ہے تو شیعت کو جو ہے تو وہابیت میں لے جانے کے لیے لوگوں نے ایک جو ہے وہ پورا بیٹا شروع کیا اور اس میں وہ بات جب کمپلیٹ گا رہے بس اللہ کو مانو. اچھا اللہ کو کون نہیں مانتا؟ مجھے حیرت اس بات کو ہوتی ہے کہ ان کا اللہ اتنا کمزور کیوں ہے کہ یہ سارے اسے ہی بچانے میں لگے.
جب دن کریں گے پوری زمین زمین سے رات آیا نہیں کرے گی، کیونکہ یہ کوئی سورج کی کرن نہیں، یہ نور واقعی ہے جو علی کا بیٹا ہے. اگر کرن مٹی مار کے نہ جائے تو ویسی سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جس کے مارنے کا یہ انتظار ہے اس کے پہلو کا کیا انتظار ہے؟ تاکہ پہلو کی جو شان ہے وہ امتحان والوں کو سمجھ زمین کو اشارہ کریں گے، آسمان کو اشارہ کریں گے، دماغ کے آپ کو کچھ ایسی بات بولے جاتے ہیں. امام جو ہے وہ صحیح تلاوت کریں گے، وہ بھی وہاں سے بیٹھا مشرق سے مغرب میں دیکھے گا. کوئی بیٹھا امریکہ میں دور اٹلانٹا، کوئی بیٹھے تھے ملتان، الٹا نظر سے بات کر لیا. مومن مومن نظام آتے کوئی زمین کو میرے بھائی سے ملا زمین پر مومن رکھتے تھے اور زمین دونوں کو قریب کرتے تھے. کمرے بیٹھے شاید سے وہاں پہ پھر سے ناقص ہو جائے، ایسے لگے کہ یہ جہازوں کو اڑنے والے جیسے جگہ گاڑیوں میں جا رہے ہیں. پہلے اماموں نے شریعت کے ساتھ اقتدار دنیا سمجھایا ہے اور 12واں امام فطرت پر اقتدار امام ایسے نہیں. جب خلاف ہونے بیٹھے تو رسول اس لیے کہیں وجوہات چاہیے کہ وہ نور رسالت کے وہ معنی ہیں جو کائنات کی تقدیر کو قابو میں لیے بیٹھے. اگر نور رسالت کا حصہ نہ ہوتے نہیں تو رسول کے پردہ کرنے کے بعد سورج کو پلٹا رسول کے بعد کری کہ سورج پلٹا ہے وجوہات اور ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ پلٹایا جانوں سے دلوں کو خلاف کر. اچھا ٹھیک ہے، رسول کون سے جو آفاقی ہو لیکن معنوی، یعنی ان کا کام تبلیغ نہیں ہوتا، ان کا کام تائید ہوتا. جو دعویٰ رسول شریعت کرے گا اس کے دعویٰ کی تائید کر رہے ہوں گے کہ ہاں جو یہ قوت رکھتا ہے وہی ہم بھی رکھتے ہیں، جو یہ بتا رہا ہے وہ ہمارے پاس ہے، جب سے ضرور کرام کرتے. لیکن یہ رسول کیا ہوتا ہے جو اپنے نفس پر رسول وجوہات جب سے ضرور کرام کرتے. اب دیکھیں یہ قرآن کی آیت ہے تاکہ پتہ چلے محمد والے محمد کے خانواتے کا. اس میں شاید فرمائے تیسرے سورہ آل عمران کی 164 ہے. گھبرانے کی بات نہیں، کوئی بھی ماننا شروع کرے تو اس آیت کے تحت لکھا ہوا کتاب ہوگی. آپ کو ایسے پریشان بیٹھے گا. 5ویں سورہ مائدہ کی 31ویں آیت وَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا اور کبے کو رسول بنا کے دیا. ماننے پہ آئے تو کبے کو رسول ماننے پہ آئے تو ایسی کو رسول جانے کو لوگوں کے لیے کوئی پیغام قانون لے کر آئے رسالت تشریعی تو وہ عام رسول کہتے ہیں نبی سے بلند مقام. ہر اللہ کا بھیجا ہوا اپنے وجود میں خبر رکھتا ہے اسے کہتے ہیں نبی. لیکن جب وہ خبر بتانے والا ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں نبوت. اور اس لیے نبی سے کہا جاتا ہے ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے خبریں لے کر بتائیں. لیکن نبی
24,000 اور رسول آئے صرف 313. یہ بلند مقام ہے جو آفاق کی رسالت ہے. اللہ اکبر کو وطن نواز ہونے لگا. یہ بلند مقام ہے. رسول ہونا آفاق کی توجہ چاہیے کیونکہ یہ لوگوں کے لیے نظام قانون حکم شریعت نظام کے لیے تربیت چیزیں لے کر آئے اور لوگوں کو بتاتے. تو یہ آفاق کی رسالت کو اصل میں رسول مانا گیا. لیکن جو بھی اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے وہ اپنے وجود میں خبر بھی رکھتا ہے, کتاب بھی رکھتا ہے, اور اس کے بعد اپنے لفظ میں رسالت بھی ہوتی ہے. ڈاکٹر جو وہ کلام کرتے ہیں. اب اس لیے قرآن میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. توجہ چاہیے. تیسرے سورہ عمران کی 164 میں یقیناً اللہ نے احسان کیا مومنین کے اوپر کہ جب مبعوث کر دیا رسول کو ان کے نفسوں میں. اب اس سے مراد کیا؟ ایک تو آگے معاشرتی کہ رسول آگے نفس رسول کہ وہ رشتے کی وجہ سے نفس میں رسول ہے. تو جو آئیے کیونکہ وہ عبد المطلب کا پوتا ہے, ابو طالب کا بھتیجا ہے, عبداللہ کا بیٹا ہے, تو اس وجہ سے محمد ان کا نفس ہے. توجہ چاہیے. یہ تو ہو گیا رشتہ معاشرت بظاہر میں کاٹ کے بھی وہ قرار کرتے ہیں. لیکن اللہ کی ہر بات قرآن کی ایک معنی میں مقید نہیں ہوتی. جب قرآن نے کا احسان کیا محمد پر کہ ہم نے ان کے نفس میں رسول مبعوث کیا, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جہاں پر نور محمد گیا وہاں پر اس کی نبوت, اس کی ولایت, اس کی معرفت میں اضافہ ہوا. اب اسے محمد کا نام لوگوں سے بھی پوچھنا پڑتا تھا, اندر سے نور محمد بتاتا تھا تو میرا چاچا ہے, تو ابراہیم ہے. روح محمد کی وجہ سے. اب اس وجہ سے حضرت عبد المطلب جب گئے وہاں کے پاس تو حضرت کیوں سے کیونکہ عبد المطلب کی پیشانی میں نور رسول چمک رہا تھا. یہ رسول معاشرے میں نہیں تھا, عبد المطلب کے نفس میں رسول کا کس نے بتایا حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کہ یہ بچہ محمد ہے, جبکہ نام تو اللہ نے رکھا تھا. یہی محمد ہے کیونکہ ابو طالب کے نفس میں نور محمد کا ٹکڑا کھڑا تھا. علی یہ جو نفسی رسالت ہوتی ہے یہ مومن کے اندر کی جاتی ہے جس کو کسی رسول کا باپ بنا لو گھبراہٹ. اس لیے اب جو بھی اس کے سامنے اللہ اکبر گھبراہٹوں سے کلام آیت کو پڑھے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. تیسرے سورہ آل عمران کی 164 ہے. اللہ نے مومن پہ احسان کیا کہ ان کے نفسوں میں رسول کھڑا کر دیا جو ان پر آیتوں کی تلاوت کرتا, ان کے نفس کو اور پاک کرتا, ان کو حکمت عطا کرتا, علم کتاب دیتا, حکمت عطا کرتا. اور اس سے پہلے وہ دنیا کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ اجداد محمد ہیں. جب نفسوں میں رسول آیا تو نشانیاں نظر آنے شروع ہو گئی. گھبراہٹوں کو ذکر آپ نہیں. یہ عبد المطلب کے کہنے پر اب عقیدے کی وجہ رسول کے اعلان نبوت سے پہلے ابو طالب نے حق کیسے کر دی. یعنی نور محمد کا وقت پہلے ہے, ظہور بعد میں ہے. محمد کوئی معاشرے میں کھڑا نہیں ہوا, پہلے اپنے مومن اجداد کے نفسوں میں چل رہا ہے. یہ نور محمد چمکتا رہا تو ان کی شناخت بڑھتی گئی, تعارف ہوتا گیا, کہیں میں تو نشانی آ رہی ہے. گھبراہٹوں کا اختلاف نہیں ہے. اب اس لیے قرآن کی آیت طویل ہے. عالم الغیب ولا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی
سورۃ جن کی 26 سے 27 سے 28 آئے کہ غائب والا اپنا غائب کسی کو نہیں دیتا سوائے ایک رسول کے جسے اس نے اپنی مرضیوں کے لیے چن دیا مرتضی کر دیا. کون سا رسول ہے جسے مرتضی کر دیا؟ ذات محمد. اس سے زیادہ کوئی رسائل کا معلوم ہے؟ کوئی رسول نہیں. کوئی بات نہیں. اب آئے سن لے آپ زیادہ سوچ رہے آپ سے یہ یا پڑھیے گا رسول ایک ہے. رسول واحد جمع کیا ہوتی ہے؟ رسل. اس میں باؤ کھول جاتا ہے جمع کرنا جب باؤ ختم ہو گیا تو واحد ہوگا تو رسول اور جمع ہوگا تو ایک ہوگی تو رسالت اور جمع ہوگی تو رسالات. ایک ہوگا تو ہو یا ہی عربی میں اور اگر جمع ہوگے تو ہی یا ہو تو جو آ جائے جیسے وہ جا کے تو بات اس کا اگر کوئی جمع سے جو آیت ہے 72 سورۃ جن آیت آخری 3 28 آیت 26 27 عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. ایک رسول پر اللہ نے غائب ظاہر کر دیا اور وہ رسول کیا ہے؟ رضا والا چنا ہوا اللہ کی رضا. یہ کہنے کے بعد انہ یسلک اور اللہ اس کے آگے چلاتا ہے. یسلک کسی سے سلوک آیا یہ خیر سلوک جو کہتے ہیں نا اللہ پر صادق سلوک یہ صادقین یعنی جو راہ معرفت پر چلنے والے اسی نے اس کو بھی راستہ کی طرف سلوک کو من پیدا یا دائی ہے ومن خلف ہی رسطا. اور اللہ بھیجتا ہے اس رسول سے پہلے بھی اور اس رسول کے بعد بھی. رسط کے معنی ہوتے ہیں مددگار. رسط کیوں؟ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ تاکہ اللہ ظاہر کرتے کہ ان سب نے اپنے رب کی رسالات ربِّهِمْ اپنے رب کی ایک رسالت کو ان سب نے پہنچا دیا ہے. رسالت ایک ہے رسول ایک ہے مگر رسول کے پہلے بھی رسل ہے رسول کے بعد بھی رسل ہے. اب پہلے والی رسل کون؟ پہلے والی رسل وہ جن کے نقشوں میں محمد کا نور چمکا ہے اور انہوں نے ضرورت کے پہلے کبھی ابابیلوں کو بلا کر کبھی الحمد کو سنا کر کبھی نکاح پڑھا کر کبھی محمد کو اٹھا کر دنیا کو بتایا کہ یہی تو ہے جس کے صدقے میں خدا کبھی بارش کرتا ہے اور کبھی رحمت نازل کرتا ہے. اور اس کے بعد والے قوم جن میں نور محمد جلواتا ہے کبھی علی کی تلوار اٹھا کر اور کبھی ساتھی کو جھانکار بنا کر. رسالت ہے لیکن اس کے دفاع والے آگے اور پیچھے یعنی کہ محمد کے پیچھے والے درود والے ہیں اور پہلے والوں کے درود ہی نہیں. اس لیے بھارتی سرکار نے اس درود کے نظام کو سوال کر کے اور اللہ کو کل والی کا مقدم سلاماتوں کا علیہ ہے اللہ جلال کو محمد کے علیہ التعظیم پر. اب قانون ہمارے دور میں پلٹ گیا ہے کیونکہ امام سرکار کو ہے اب تیری سلام پنکتی سے چلے سارے اجداد تک جاتی رہی. اب پتا چلا یہ اختلافات ابو طالب پر بھی ہے عبد المطلب پر بھی ہے یہ ابراہیم پر بھی ہے ابراہیم کے پاس پر بھی ہے آدم پر بھی ہے. یہ ہے کمال بخشی کہ جو سب سے بعد میں آیا ہے اور سب کو درست کو چلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول کے لیے تو صحیح ہے جو آپ ذہن میں جو ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے سوچ رہے کہ وہ تو نہیں والے رسول نہیں تو اللہ نے شہر پر مکھی پر بھی کر شہر کی مکھی پہ بھی آئی
اور کہیں تو عورتوں پر بھی آئی وہاں آئے گا ایسا انہوں نے منہ مارا دیکھی اس والے صورت النحل کی 68 بھی آئے یہ 28 صورت کی 9 بھی آئے اور ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کر جس کو موسیٰ نے اپنا حصہ نہیں کہا کسی نبی نے اپنا حصہ نہیں کہا قرآن کہنے کا اس بیوی پر وحی آتی ہے اور جس بیوی کو محمد رسول اللہ کہتا ہے کہ میرا ٹکڑا ہے محمد رسول اللہ کہتے ہیں میرا ٹکڑا ہے جس کو محمد کہتے ہیں علی المنی علی اس یہ تو بڑی پرتی ہے اتنا چھوٹا کر دیا تاکہ جہنم کا آخری خطرہ ہمیں بھی صحیح لگے ان کے لیے سب سے نیچے شیطان سے نیچے پھینکیں گے اللہ تعالیٰ نکلیے السلام کی شامل کی مستعفی چار سے دنوں کو سلام وہی جو ہے وہ علی علیہ السلام کے لیے کوئی راز نہیں علی تو ابھی 10 سال کے ہیں اور غار ہرا میں پہلی بڑی آئی محفوظ بلازہ خطبہ ہے 185 بطرکات سے کہا کہ میں رسول کے ساتھ غار ہرا میں جایا کرتا اور اس وقت میں کیا کرتا اللہ ثم ارا نور الوحی واشم ریح النبوۃ ورسالہ اور میں وہاں پہ وحی کا نور دیکھتا تھا اور نبوت اور رسالت کی خوشبو سنتا تھا اچھا نور ابھی وحی تو آئی نہیں تھی تو نہیں وحی کا نور کہاں سے دیکھا جس کا بیٹا رسول کی گودی میں بیٹھ کر لوہ محفوظ پڑھتا ہے یہ ہماری طرح کے نظام میں نہیں ہے یہ نظام قرآن کی آیت نہیں ہے اس لیے علی اکرم 10 سال سے پہلے وحی کا نور دیکھتے علی اکرم رسول کے پاس غار ہرا میں جاتے اور فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر وسمعت برنا حين نزل الوحي إليه اور میں نے چیخ سنی جب رسول پاک پر پہلی وحی آئی اور میں نے کہا یا رسول اللہ ما حاضرنا ما حاضرنا یہ کیا چیخ کون سی چیخ ہے رسول پاک نے فرمایا ہاں شیطان آیتا من عبادتہ رسول نے کہا علی یہ شیطان ہے جو اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا ہے کیونکہ شیطان کی عبادت کرے گا وہی جس کا علی ولی نہیں ہوگا دولت کے دل میں تیری محبت ہے یا علی دولت کے دل میں تیری محبت ہے یا علی تیرے ہی دشمنوں کو جلاتی ہے سرکاری علی سننے والے ابھی تو 10 سال کے اور آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں سنتا علی حسن کے باپ ہے جو 3 سال کی عمر میں لوہے محفوظ کا مطالعہ تھا علی حسن حسین کے باپا ہے کہ جو کئی آتی صحابہ کرام نقل کر رہے ہوتے ہیں تاکہ کتابت کر کے یاد کر سکے وہ یاد بھی رکھتے ہیں کھیلتے کھیلتے اور جا کے والدہ کو بھی سنا دیتے ہیں اور لہذا پہلے سناتے ہیں کہ ماں کو بھی یاد ہوتی ہے بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے اور سارا باقی زمانہ اسے یاد کرنے کی تیاری کر رہا ہے کیونکہ ان کے مزاج وہی والے نہیں ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے علی السلام کے لیے کہے تو علی کے لیے کوئی اتنے واقعات موجود ہے کہ علی نور رسول کا ٹکڑا ہے علی اپنے مقام پر وہ جو رسول کی مانتی رسالت ہے اس کا اظہار ہے جو قوت محمد رحمت اللہ العالمین کے لیے نظام کائنات میں قرار کر رہی ہے ولی کے وجود پر جلوہ گر ہے
قبلہ نہیں رہا. محمد کیا کرتے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے تھے, اللہ کی بارگاہ میں پیغام آیا, اب بیت القدس قبلہ نہیں, قبلہ وہ ہو گیا کعبہ جسے 13 دن کر رہا تھا. رسول کیا کرتے, رسول پاک نے نماز کے رکوع میں بیت القدس سے اپنا رخ کعبہ کی طرف کر دیا. کسی صحابی نے نہیں کیا, مطلب تو رسول پھرے علی بھی پھرے.
عیسیٰ ان کے صدقے میں ہے اور وہ عیسیٰ کے لیے وسیلہ ہے، عیسیٰ سے بلند ہے۔ آج وہ رات ہے جب پھر سادات کا گھرانہ شب عاشور کی طرح پریشان بلا کروڑا قبول کری بلا محمد والے محمد کے صدقہ میں میرے برادران حسن جدی صاحب، محمد رضا صاحب، سلور زیدی کمار سے اسلام دیدی، محمد والے محمد برادر مبشر رضی صاحب کو جزا منجو پائے سیخ فرما کا پورا کبول حضور سکھائے جن کے مقدرامی میرے نام میں نہیں ہے وہ بھی سب بلا ان کو زندگی اسلامی نہیں آمین حسن کو ان کے خانوادے کو قادر جنکر صاحب کو حسین سارے خانوادے کو جزا مدن کا جسر صاحب ان کے اور شان کو ان کے والدہ سب بھائی کو سے اسلام دے دے محمد رجب کو ان کے برادر قرم کو جزا مدن کو بیوت کو ان کے والد سب کو محمد والے الہی آمین برادر کو محمد والے گوہر علی کو محمد ارسل کے مسجد سے عطا فرمائے آپ کو برادران تشریف فرما بولا برادر عارف خاتون صاحب کو میرے برادر آپ سے حیدرآبادی صاحب کو ان کے خانوادے کو میرے جو محترم تاج ہیں یاقوت صاحب ان کو ان کے خانوادے کو احترام دیجیے میرے برادر مستقل مدارس کو نظر آتے ہیں اسلام جیسے نکل سب کو دعائیں قبول منظور فرمائے آپ کو بھی برادر کا ایک نام اپنے ذہن میں تو وہ اس وقت یاد نہیں آ رہے ہوتے یا نگاہ نہیں پڑتی لیکن سب شامل دعا ہے محمد والے محمد احمد صاحب کو برادر علی رضا قادری صاحب آپ کی دعائیں قبول آپ کے برادران میرے برادر جو ہے جب کے سب تشریف فرمائے آپ کی دعائیں قبول منظور فرمائے محمد والے محمد کے صدقہ میں برادر محمد والے صدقہ توقیر نبی صاحب کو بخاری صاحب ان کے بیٹے خانوادے کو مان رکھے محمد والے محمد کے صدقہ برادر جو ہے اللہ کرام رسول صاحب کی لاہور میں اس کو پیشاب میرے برادر کا بیٹا مولائے عطا فرمائے جلال محمد والے محمد رانا فضل صاحب مجلس میں روح ہے اس کی دعائیں قبول فرمائے برادر عقیل عقیل صاحب کے باقی عظیم صاحب کی برادر بیٹے سب کی محمد والے محمد کے صدقہ میں ناصر ایسی فرماتی ہے ناصر بیٹی رفیع کی جملہ مدینہ آپ سب جو بیٹھے ہیں سب کی دعائیں قبول ہو الہی آمین کوئی اس مجلس سے بیٹے بھائی بہنیں کوئی خالی ہاتھ نہ جائے الہی والے محمد کے صدقہ میں خواجہ نصیر صاحب کو ان کے خانوادے کو اپنے مان رکھے اور آپ سب مومنین کی دعائیں قبول و منظور فرمائے محمد والے محمد کا میں میرے محترم آپ کی دعائیں قبول و منظور فرمائے محمد والے محمد کے صدقہ میں شیخ سیل صاحب آپ کی دعائیں محمد والے صدقہ نام دماغ میں ایک ہی طرح کے مومنین کے نام ہے تو گڑبڑ ہو جاتے ہیں برادر نصیر صاحب کو بولا آپ مہدی نصیر صاحب آپ کی دعائیں قبول و منظور عقیل صاحب آپ کے خاندانی اگر آپ یہ طرح اپنے برادران کی دعائیں قبول و منظور فرمائے آپ سب کی جو میرے برادران بیٹے نظرات اسلام میرے محترم دعا کو جو ہے ہمارے بابا صاحب ناصر بولا ان کو اپنے زبان میں رکھے بادشاہ صاحب کو خاص طور پر بانی رجلت برادران جو اسلام نصیر صاحب ان کے بچے سیدہ نصیر صاحب منتظر نصیر صاحب سب کو اسلام کی الہی آمین علی کو نصیر کو سب کو بلا اور آپ سب جو ہم سب کی دعائیں قبول ہو الہی آمین ہم نے کرنا ہے آج ایک ایسی تابوت کا آج کی جو شہادت ہے یہ زمانے کا آج کے دور کا آج وہ ہے جب ملک کے عجیب نے سب کے باتوں بولا پرتی کافی صاحب کو اجمل کافی صاحب کو عادت لطفی صاحب کو سب کچھ اسلام کی جگہ سارے مومنین کے لیے دعا ہوئے تو حاضر میرے یہ امام جب دنیا سے گئے تو آپ کی حیات ظاہری جو ہے وہ صرف 28 سال اور 28 سال میں میرے معصوم امام کو بغیر ظلم و ستم کے 1 سال لکھا گیا ہے حسین کے 6 سال جو میرے امام سرکار کو ظالموں نے 3 مختلف بادشاہوں کا نام گزرا اور امام کی جوانی قید خانے میں گزرا اور اس قید خانے میں ایک مرحوم کا نام تحریر لکھا تھا یہ تحریر مرحوم اتنا ظالم لکھا گیا کہ اس نے اپنے قید خانہ میں امام سرکار کی ہاتھوں اور پاؤں پر جو ہے لوہے کی زنجیریں باندھ کر
نہیں ایسی اس نے بتایا. روایت میں یہ لکھا کہ وہ ملعون ایک تازیانہ لیتا, کبھی کوئی جو ہے وہ چھڑی لیتا اور نیچے چلا جاتا ہے. اور اس کی سوچا سنتی کہ کسی کو مارنے کی آواز لیکن رونے کی آواز. میرے معصوم امام کو بات کر یہ ہر بات اور ایک رات وہ آرام سے جب یہ رکھ گیا تو چپکے سے نیچے آئی اور آپ نے دیکھا کہ اور دیکھا کہ اس کے جسم پر دربوں کے نشان امام سرکار آپ کے سب کیے بے نیاز اپنی عبادت کرے. اللہ تعالیٰ پھر اس کی سوچا کہ وہ مومنہ اس نے کہا کوئی نیک بندہ ہے تجھے اتنا غصہ کس بات کا اتنا ایسا ظلم کرتا کیوں ہے. تو اس نے بتایا کہ یہ جو ہے وہ آل محمد کو بادشاہی ہے لیکن بادشاہ کے خلاف ہے. ان کے دماغ میں کوئی اپنا بڑے ہونے کا نعوذ باللہ فطور ہے. اس وجہ سے میں اسے نکالنا چاہتا ہوں. اس نے کہا اللہ سے ڈرو ظالم, تم نے اتنا مارا ہے اتنے مثال ہے اور تو ایسا صحیح ہے کہ وہ روکے نہیں ہے. کہا اسی بات پر تو مجھے غصہ بڑھ جاتا ہے. اب میں اسے جو ہے وہ ان کے طریقوں کے آگے ڈرا تحریر کی کیا ہے بڑی سخت کیا ہے. ایک رابط شباب آپ اپنا پڑھائی کر سکتے اگر کسی محمد پر میری نکاح نہ پڑی ہو یا نام یاد نہ جہاں میں مجھے کام کرنا تک وہاں پہ شامل ہے. انہیں اس سے ایسے سوال معاملے کو بنا قبول کرنا اگر وہ لیکن جو بھی دینا تھا آپ قبول کرنا اپنی نوکری میں رکھنا. اللہ تعالیٰ نے حسین روایت کو دے اللہ اکبر. پھر اس نے بیوی نے امام سے کلام کی کوشش کی اور آئی اور آ کر کہا مجھے بتا دو کہ آپ کو اتنا اس نے ظلم کیا ہے اور آپ سکتے بھی نہیں ہے ایسا ظلم برداشت کیسے کر لیتے. تو میرے امام کا ایک جملہ اللہ اکبر امام نے فرمایا اللہ اکبر کہ اگر میں چیخنا شروع کر دوں تو اپنے کارگاہ یا کتاب میں کہیں میں سے صبر نہ کہلوا اس سے میری تو مصیبت ہی کچھ نہیں. میں تو اکیلے صبر میں ہوں میری پہلے پتا میری خوشیوں کو پتھر تو نہیں مارے میری کئی خوشیوں کو نہیں مارے لیکن میرا نہیں ہوں عبادت سرکار حضرت حضرت کو قریب کرتے آگے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ہاتھ میں پہنچا گیا بازو کو لیکن فرشتے کوئی آدمی تو نہیں لکھا وہ امام سرکار اللہ وقت سامنے سجدہ نیز ہو گئے. بولا آپ کو مبارک کی بلا اللہ پھر امام معصوم کو 5 سال ایک ایسے قید خانے میں قید کر دیا گیا جہاں پر امام نہ اپنی سوچا سے مل سکے نہ کسی اور سے اور اس تنہائی میں میرا امام ایک ایسے قید خانے میں رہے 5 سال اور اسی قید خانے میں ظالم ملعون نے امام کو آج کی رات میں اللہ اکبر ربیع الاول کو 260 کو امام کو زہر دلوا دیا گیا. میرا امام 3 راتیں زہر کھا کر تڑپتا امام سے ملاقات کی ہے. یہ آج کی عبادت ایک مشتبہ کو ملاقات کروں لکھا آپ اپنی جھانک نے امام سے قید خانے میں جا کر ملاقات کی. روایت میں سے لکھا اس نے قید خانے کے داروغہ کو کچھ لالچ لیا اور سیڑھیاں اتر کر نیچے گیا اور لکھا گیا تو قید خانہ چھوٹی سی جگہ تھی. کہا میرے معصوم امام کا جو
نہیں تھا. ایک مسلمان رہنے امام سے کہا کہ ابھی زہر نہیں دیا گیا, زہر دینے سے ہفتہ پہلے کی بات ہے. کہا میں نے جا کر کتابیں مولا کو دکھائی, امام نے کتابیں دستخط کر دی اور کہا یہ استغفار کی کتابوں کی تعریف تھی. اگر رحمت اللہ کہتا ہے مولا بولتی تھی تو نقامت کا عالم تھا. میں نے مولا سے کہا مولا پیٹ بڑی خراب ہے, کیا کوئی بیماری ہے؟ میرے امام نے میرے ہاتھ کو ہاتھ رکھا اور کہا احمد ظالموں نے کئی بار زہر دے دیا, لیکن میں تجھے بتاتا ہوں کہ کچھ دنوں کے بعد یہ مجھے زہر دے گے, پھر میں تجھے نہیں مل سکوں گا. پھر میرا آخری جانشین ہی میرا قدم ہے. ابو ربیان ایک امام کے صحابی اور اس کے بھی امام نے کچھ اللہ اکبر آواز تک حکم کر کے خلاف پہچان بتائی تھی. اللہ اکبر جلال کو ویسے لکھا ہوا ہے, خدا ہمارا تابوت اٹھانا قبول کرے. آپ اس کا تابوت اٹھائیں گے, اس کا تابوت نہیں اٹھایا.